بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، آج ہم بتائیں گے کہ ضمیر اختر نقوی نے زیادہ مکتب تشیع کی ترجمانی اور رہنمائی اور دفاع کیا ہے یا علامہ سید محمد اور نقوی صاحب نے۔ ضمیر اختر نے سے جب پوچھا گیا کہ آپ ہماری محافل میں آئیں، فلاں فلاں صحابی کا ذکر کریں، ہم آپ کی محافل میں آ کر آل محمد کا ذکر کریں گے، تو ضمیر اختر نقوی نے جو جواب دیا وہ کوئی جواب ہی نہیں تھا، وہ کوئی دفاع ہی نہیں تھا، بلکہ حضرت علامہ سید محمد اور نقوی نے جو جواب دیا بالکل وہی جواب بنتا ہے۔ تو آئیے پہلے ضمیر اختر نقوی کی وہ ویڈیو سنتے ہیں جس پہ انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی، اس کے بعد علامہ سید محمد اور نقوی کی سنتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ حق پر کون اور باطل پر کون، اور کون نصیریت اور غلو پھیلا رہا ہے اور اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور کون حق ممبر امام حسین پر حق بول کر اتحاد بین المسلمین قائم کر رہا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پہلے ضمیر اختر کی وہ ویڈیو۔ جی ہاں، بہرحال آپ لوگ سب حضرت علی کے فضائل پیش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جیسا کہ کہا کہ بھئی آپ لوگ ایک دوسرے کے جائیں اور ذکر کریں، تو ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوا ہے، اور خصوصاً ہمارے تمام مجلسوں میں اور محفلوں میں جو بھی فضائل مولا علی کے یا امام حسن علیہ السلام کے یا امام حسین السلام کے یا حضرت فاطمہ وغیرہ کے بیان ہو رہے ہیں، وہ سب سنی کتابوں سے تو ہیں، وہی راوی ہیں، وہی امام بخاری ہیں، وہی امام مسلم ہیں، اور روایت کرنے والے وہی حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عائشہ ہیں۔ تو اب ذکر تو دیکھیے ان کا جو ہے ایسے تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں کہ سارے خطیب جو بھی گزرے ہیں ہمارے یہاں وہ سب کے نام لے کر، اور اب کلی جیسے کہ ذکر ہوا تھا کہ بھئی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو حضرت ابو بکر سے روایت ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، تو یہ چیزیں تو ہم لوگ بیان کرتے رہے۔ تو اب اسی کو مولانا کہہ رہے تھے کہ آئیں اور ذکر کریں، تو اسی طرح ان کا ذکر ہو سکتا ہے اور اتحاد ہو سکتا ہے۔ رہ گیا یہ کہ شیعہ مسلک میں ایک طے شدہ بات یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور ان کی کتابوں میں ان کے علماء نے کہ اہل بیت پر وہ کسی کو فوقیت نہیں دیتے۔ یہ برملا کہتے ہیں، وہ ہر جگہ کہتے ہیں، اسٹیج پہ کہتے ہیں، مجلس میں کہتے ہیں۔ اب چونکہ اتنے فضائل ان ہستیوں کے ہیں اور خود مولا کائنات کے، کہ جبکہ فضائل صحابہ میں سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، عمار، عبداللہ ابن مسعود، جابر بن عبداللہ انصاری، اتنے فضائل ہیں ان کے، باری نہیں آتی۔ بھئی مولا علی کے فضائل ختم ہوں تو پھر کہیں جا کے صحابہ کے شروع ہوں، تو ہمارے ہاں تو مجلس اس پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اپنی محفل کو زینت دو ذکر علی سے، رسول اللہ نے فرمایا۔ اب چونکہ شروع سے بچے کی ہمارے ہاں شیعوں کی یہ عادت ہے کہ مولا علی کے ذکر سے دلچسپی ہے، آپ یقین کریں اگر کہیں ذرا سے ہٹ کے کوئی فلسفے پہ، منطق پہ آ جائے، سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سنتے ہی نہیں۔ مجمع بیٹھتا ہے ذکر علی پر، ذکر فاطمہ پر، ذکر حسن، ذکر حسین پر۔ یہ ہمارے پورے کروڑوں شیعہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ بس وہ بیٹھیں گے جم کے تو ذکر علی سننے بیٹھیں گے۔ چونکہ میں روزانہ تقریر کر رہا ہوں شہادت علی کی، مجمع ٹوٹا پڑا ہوا ہے، کرونا میں بھی سڑک پہ اجتماع میں خواتین کا مجمع، بچے جبکہ اندر نہیں آ سکتے، بچے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے اندر نہیں آ رہے ہیں۔ وہ کیوں آ رہے ہیں؟ ذکر علی سننے آ رہے ہیں۔ اس میں بہت مجبوری ہے کہ ہم کسی کا ذکر نہیں کر سکتے، سنے گا نہیں کوئی۔ تو مومنین اکرام، آپ نے ملاحظہ کیا ضمیر اختر کی اس گفتگو کو، جو وہ جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی جواب نہیں ہے، یہ کوئی معقول جواب نہیں ہے، یہ کوئی مسند جواب نہیں ہے، اور یہ کوئی دفاع اہل بیت نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اتحاد ہو سکتا ہے اور ان کا ذکر ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، علامہ سید محمد اور نقوی صاحب۔ تو اس کی گفتگو سن کر آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کون علماء حق ہیں اور کون علماء سو ہیں اور اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں۔
تو آئیے دیکھتے ہیں حضرت علامہ سید محمد اور نقوی صاحب کی وہ ویڈیو جس میں قبلہ صاحب نے بہترین جواب دیا ہے. اور برائے کرم مکمل جواب سننے کے لیے ویڈیو کو مکمل سنیے گا تاکہ صحیح نمونے سے آپ کو جواب حاصل ہو جائے. قائم علی شاہ کے دور میں ایک وزیر تھا جس کا نام تھا فیروز الدین ہزاروی. فیروز الدین ہزاروی وہ وزیر تھا. وہ اتحاد بین المسلمین کا اس نے ایک فورم بنایا تھا, مجھے بھی اس کا ممبر بنایا, تو ہم اس فورم کے تحت جایا کرتے تھے میٹنگز میں. اس نے کراچی میٹروپول ہوٹل میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا. اس میں تقریباً 92% دیوبندی حضرات مدعو تھے, یعنی مجمع میں کرسیوں پہ. وہ تھا جلسہ سیمینار اتحاد کا, اور 5-7% بریلوی تھے, 1-2% شیعہ تھے. جب تقریریں کر رہے تھے تو ہمارے ایک عالم نے, شیعہ عالم نے تقریر میں کہا کہ جناب ہم ہر جگہ اتحاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں. سنیوں کی مسجد میں ہم نماز پڑھنے کو تیار ہیں, دیوبندیوں کی مسجد میں, اہل حدیث کی مسجد میں, آپ بھی ہماری مسجد میں آئیں تاکہ اتحاد کی فضا قائم ہو. انہوں نے بھی تقریر کی, میں نے بھی تھوڑی سی تقریر کی. ایک اور شیعہ عالم تھے, انتقال کر گئے, چیچا وطنی کے, مولانا عابد قمبری صاحب, وہ بھی اس میں انہوں نے بھی تقریر کی تھی. سچا واقعہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. جب تقریریں سب ہو گئیں تو صاحب صدر وزیر مذہبی امور فیروز الدین ہزاروی, مولوی بھی تھے وہ, تو وہ آئے ڈائس پہ اور کہنے لگے بھائی اتحاد اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ ان کی مسجد میں چلے جائیں, آپ ان کی مسجد میں چلے جائیں, آپ ان کی مسجد میں چلے جائیں. اتحاد ایسے ہوگا کہ میں 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وزیر کا کیا نام ہے ذرا دوہرائے کوئی؟ فیروز الدین ہزاروی. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. یہ ویڈیو بنا رہے ہیں, شاید انٹرنیٹ پہ جا رہی ہو. وہ کہتا ہے میں 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں, اتحاد ایسے ہوگا کہ میں فیروز الدین ہزاروی حسنین کریمین کا ذکر کرتا ہوں اپنی محفلوں میں. تم نام لے کے, اس نے کہا فلاں 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 صحابہ کا تذکرہ کرو, فضائل پڑھو اپنی مجلسوں میں. یا علی ناراض ہو رہا. اس نے تقریر میں کہا, ویڈیو موجود ہے, کہ میں حسنین کریمین کا تذکرہ کرتا ہوں, آپ صحابہ کے نام لیے, ان کے فضائل پڑھیں اپنی مجلسوں میں تو اتحاد ہوگا. پھر کہنے لگا میں فضائل پڑھتا ہوں معصومہ عالم کے, آپ فضائل پڑھیں ازواج مطہرات کے, تب اتحاد ہوگا. آخری تقریر تھی, اب کیا ہو, جواب کون دے؟ میں کہا یہ تو ہٹ کر گیا ہمارے اوپر, لہذا میں نے دل میں پڑھی ناد علی, میں جان دے جان کہ یا علی کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے اس کے بعد تقریر کا موقع مل جائے. حالانکہ میں تو تقریر کر چکا تھا, یہ تو نہ ہونے والی بات تھی. جملہ کہہ دوں, مگر علی اسے کہتے ہیں جو نہ ہونے کو ہونا بنائے. سلامت رکھتے. تقریر تو ہم کر چکے تھے نا, اب تو ہماری باری نہیں تھی, وہ تو صدارتی تقریر تھی اور اس کے بعد دعا ہو جانی تھی. تو میں نے دل میں پڑھی ناد علی. اس نے اسٹیج پہ بیٹھے تھے زیر ناف تک بہت سارے داڑھی رکھے ہوئے علماء دیوبندی بریلوی. اس نے ایسے نگاہ دوڑائی سارے علماء پر, اسٹیج پر, کونے پہ میں بیٹھا تھا. اس نے کہا میں مولوی اون سے کہوں گا کہ آگے دعا کرا دیں. کہا کہ مولوی اون سے گزارش ہے کہ دعا کرا دیں. میں نے جھک کے مولا کا شکریہ ادا کیا کہ یا علی آپ کی مہربانی. میں گیا اسٹیج پہ, میں نے کہا جناب ہزاروی صاحب نے فرمایا ہے کہ میں 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں تو میں 4 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. یا علی میرے خیال میں نہیں سننا چاہتا. میں 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں, انہوں نے کہا میں 4 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں اتحاد بین المسلمین کے لیے. تو اب سارے ہمتن گوش کہ بھئی یہ کیا کریں گے. میں نے کہا جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہیں اپنی محفلوں میں اور میں فلاں فلاں صحابہ کے فضائل پڑھوں اپنی محفلوں میں, تو آپ کو حسنین کریمین کا ذکر اپنے جمعے کے خطبے میں کرنا واجب ہے. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سنیے.
अगर आप जुमे के खुतबे में हसनैन करीमैन का नाम नहीं लेंगे आपकी नमाज ही नहीं होगी। आप न कीजिए जिक्र, हम पे क्या फर्क पड़ता है। और जनाबे सैयदा का तस्करा करना भी आप पे वाजिब है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तो अजर रिसालत है ही जनाबे सैयदा का जिक्र करना, उनसे मोहब्बत करना। तो आप ना कीजिए। मैं 4 हाथ आगे बढ़ता हूं। अब मैं देखूं ये मलंग कैसे सुनते हैं। मैं 4 हाथ आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा जनाब अगर आप इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं तो आपको जिक्र तो करना पड़ेगा हसनैन करीमैन का, जनाबे सैयदा का। आप हमसे कह रहे हैं कि हम फजाइल पढ़ें अपनी मजलिसों में, तो हम आपको दावत फिक्र दे रहे हैं। इत्तेहाद तब कायम होगा, मैं अभी इसी मजमे में जहां 92% देवबंदी थे, मैंने कहा मैं इसी मजमे में हजरत अबू बकर के बेटे हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर के कातिलों पे लानत करता हूं। मैंने जुमला कह दिया, आपने सुन लिया। मैं हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर के बेटे हजरत अबू बकर के बेटे हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर के कातिलों पर लानत करता हूं। आप इत्तेहाद की खातिर मौला हसन के कातिलों पे लानत करें। मैंने जुमला कह दिया, आपने सुन लिया। खुदा आपको सलामत रखे, जिंदा रहे। तो अगला जुमला जो मैंने वहां कहा था वो नकल कर रहा हूं। वहां भी सीडी मौजूद है, यहां भी सीडी बन रही है। मैंने कहा हजारवी साहब इत्तेहाद ऐसे कायम होगा, मैं हजरत अबू बकर के बेटे के कातिलों पर लानत करता हूं, आप मौला हसन के कातिलों पर लानत करें। मैं उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा के कातिलों पर लानत करता हूं, आप हजरत ज़हरा के कातिलों पर लानत करें। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको जिंदगी अता फरमाए। इत्तेहाद तब कायम होगा कि आप, मैं भी लानत कर रहा हूं बीबी आयशा के कातिलों पर, आप सब बेशुमार कहिए। तो हम कह रहे हैं कि आप लानत करें बीबी सैयदा के कातिलों पर, तभी इत्तेहाद। तो इत्तेहाद तब कायम होता है। मोमिनीन इकराम, आपने मुलाहिज़ा किया दोनों वीडियोस को, तो आपने शायद नतीजा निकाल लिया होगा कि किस आलिम ने बेहतर जवाब दिया और किसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। तो मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि इस तरह से इन्हें बेनकाब किया जाए। तो आप ख़ुद फैसला करें और नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। इंशाल्लाह इस तरह के उलमा को हम मेंबर पर लाकर, अल्लामा सैयद और मोहम्मद नकवी जैसे उलमा को मेंबर पर लाकर, और बेज़मीर अख्तर नकवी जैसे उलमा सू के ख़िलाफ़ जो उनका हदफ है उनको ख़त्म करने के लिए, जो उनका असली मंशूर है अमेरिका को राज़ी करने वाला, उसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और इस ज़मीर अख्तर नकवी को अभी तक जवाब इतना ज़्यादा नहीं दिया, किसी और वीडियो में भी इसको जवाब दिया जाएगा। तब के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदिया या अली मदद, इल्तिमास से दुआ।